وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال و دولت نہ ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا۔ یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال و دولت نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ اولئک هم وقود النار، ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا ان سے پہلے کافر لوگوں کا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان پر پکڑ فرمائی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مال و دولت بظاہر اسے دنیا کا سہارا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی مشکل میں پڑ جائے تو کہتے ہیں میاں اولاد جوان ہے نکل جائے گا۔ کوئی تکلیف آ جائے، صاحب حیثیت ہے، مال بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نکل جائے گا۔ تو بتایا کہ ایمان نہ ہو، جو کل گھاٹیاں آنے والی ہیں اور کل جو مشکلیں پڑنے والی ہیں وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وہاں تو بھائی ایک ہی سکہ چلے گا اور وہ ایمان کا سکہ چلے گا۔ وہ تو بڑھیا ایمان کی طاقت چلے گی، وہ تو صحت مند ایمان ہی کام آئے گا۔ دنیا میں آدمی عام طور پہ ان چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے کہ پیسہ ہے نکل جائے گا، تعلقات ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، سہارا بنیں گی۔ لیکن فرمایا کہ کل کی جو گھاٹیاں آنے والی ہیں اور مشکلات جن سے اس کا واسطہ پڑنے لگا ہے وہاں اس کافر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور ماضی میں آپ دیکھیں فرعونیوں کے پاس مال و دولت تھی، یہ سارے مادی سہارے ان کے پاس تھے۔ جب اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ ان کی ساری شوکت، شان و شوکت، ان کی ساری عظمت اور ان کے سارے وسائل اللہ کے عذاب سے انہیں نہ بچا سکے۔ کیونکہ یہ صورت عام طور پہ اس کا موضوع عیسائی دنیا ہے اور انہی سے خطاب ہے۔ اور فرعونیوں کی ہلاکت عیسائیوں کے ہاں بھی مسلم ہے کہ ہاں فرعونی ہلاک ہوئے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ان پر اللہ کی پکڑ آئی تھی۔ یہ عیسائی دنیا بھی مانتی ہے، عیسائی دنیا بھی مانتی، وہ بھی اس کا اقرار اور اعتراف کرتی ہے۔ تو انہیں سمجھایا کہ دیکھو فرعونیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ان کی تو بڑی شان و شوکت تھی، بڑے مادی وسائل اور ان کے پاس بڑے سہارے موجود تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ان کی گناہوں کی وجہ سے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے جب ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز نہ بچا سکی۔ گناہ بڑی منحوس چیز ہے، بلکہ آدمی کی زندگی کی وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ آدمی کی زندگی کی وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے
جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان کی گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آفتیں آتی ہیں، زمین سے آفتیں آتی ہیں، آسمان سے پتھر برستے ہیں، زمین پھٹتی ہے، پانی اور سمندر اور دریا ان کی ہلاکت کا سامان بنتے ہیں۔ یہ سارے نقشے اس لیے خراب فساد کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے گناہ ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سارے نقشوں میں فساد آتا ہے۔ سمندروں میں طغیانی آتی ہے، ہواؤں میں زلزلے اور تیزی آتی ہے، سمندر اور دریا، اور جسے کہیں کہ زمینیں پھٹنے لگتی ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہوں کی وجہ سے، تو وہ جگہ بڑی منحوس ہو جاتی ہے، وہ گھڑی بڑی منحوس ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی زندگی میں نحوست آتی ہے جس شخص کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنی ایمان کی بدولت گناہوں سے ایسا ڈرتا تھا جیسے سانپ بچھو سے ڈرا کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی ایمانی بصیرت کی وجہ سے، جیسے آدمی سر کی آنکھوں سے سانپ بچھو کے اندر ہلاکت دیکھتا ہے، تو مسلمان اپنی ایمانی بصیرت کی وجہ سے گناہوں میں ہلاکت دیکھتا تھا۔ سر کی آنکھوں سے آگ میں ہلاکت دیکھتا ہے، سانپ بچھو میں ہلاکت دیکھتا ہے، ایمان کی بصیرت کی وجہ سے گناہوں میں ہلاکت دیکھتا تھا۔ سر کی آنکھوں سے اپنے بچوں کو سانپ بچھو سے بچاتا ہے، اور ایمان کی بصیرت کی وجہ سے اپنے بچوں کو گناہوں کی آگ سے بچاتا ہے۔ بچے گھر میں سانپ بچھو آ جائے، سر کی آنکھوں سے اس کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ سر گھر میں سانپ بچھو آ جائے تو اپنی آنکھوں سے اس کا خطرہ اسے نظر آتا ہے، اور جب ایمان کی بصیرت ہوتی ہے تو گھروں میں گناہ آ جائیں تو اس کی ہلاکت محسوس کرتا ہے، نظر آتی ہے کہ اب میرے گھر میں کوئی ہلاکت آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہیں تو گناہوں سے گھن آتی ہے، گھن جیسے پخانے سے آتی ہے، جیسے گندگی سے آتی ہے، ایسی انہیں گناہوں سے گھن آتی ہے۔ اور اگر کسی کو گناہوں سے گھن نہیں آتی، جیسے آدمی بھینس کے باڑے میں رہتا ہے تو وہاں کام کرنے والوں کو تو گوبر سے بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس بدبو سے مانوس ہو گیا، اس کی قوت شامہ خراب ہو گئی ہے۔ ایسی جب گناہوں کی گھن ختم ہو جائے اور اس سے وحشت نہ آئے تو سمجھو ایمان کی حساسیت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے، اور یہ گناہوں سے مانوس ہو گیا۔ پہلے نیکیوں سے مسلمان مانوس ہوتا تھا، اب گناہوں سے مانوس ہو گیا، اسے گناہوں سے مناسبت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا یہ ہلاک ہوئے، اور انہوں کی اللہ نے پکڑ فرمائی ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جیسے کسی کی پکڑ نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ سب سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔